السلام علیکم ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں NNI نیوز پر۔ حج ایک عظیم اسلامی عبادت ہے۔ اس کی پنہائیوں میں جتنا گم ہوں گے، عازمین پر اللہ کی حکمتوں کے در واہ ہوتے جائیں گے اور نفیس طبیعت ایک لطیف سی لذت محسوس کریں گی۔ حج اللہ کے گھر، اس کے دیار میں حاضری دینے، اس کی گلی میں چکر کاٹنے، اس کی در و دیواروں سے چمٹنے اور اس کی قربت کی لذت پا جانے کا نام ہے۔ وہ رب جو ہمیں سب سے بڑھ کر چاہنے والا ہے، جس کی محبت اور قربت ہی ایک مومن کی زندگی کی سب سے بڑی آرزو ہے۔ حج سرتپا محبت سے عبارت ہے۔ یہ سفر حج محبت کا سفر، عبادت، وفا و محبت کا سفر ہے۔ اس سفر پر روانہ ہونے کے لیے اللہ کے محبوب بندے رخت سفر باندھنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے میں العظم ٹورز اینڈ ٹریولز کی جانب سے حج تربیتی اجتماع کا اتوار کے روز میڈیا پلس میں اہتمام کیا گیا۔ مولانا حسام الدین جعفر پاشا کی زیر نگرانی منعقد کیے گئے اس اجتماع سے خطاب کے دوران حج کی ادائیگی کس طرح کی جائے، اس کی تیاریوں کے علاوہ مکہ مدینہ میں کس طرح اپنا وقت عبادت میں گزارا جائے، مسنون دعائیں کیا ہیں، حج کے دوران کن باتوں کا خاص خیال رکھا جائے، ان تمام باتوں پر روشنی ڈالی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و صلی علی رسول کریم۔ عزیزان محترم، سب قابل مبارکباد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع عطا فرمایا کہ اپنے گھر کی زیارت بھی کرائیں گے اور ایک حج کا جو اہم فریضہ ہے وہ بھی ادائیگی میں آپ کو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی آسانی کے ساتھ اس کام میں آپ کی مدد فرمائے گا۔ مگر ایک بات ذہن میں رکھے جائیے کہ وہاں جانے کے بعد یہ ذہن میں رہے کہ ہم جس کے لیے آئے ہیں اس کے کام کو انجام دیجیے۔ بہت سے وقت میں اسے اسفار میں دیکھا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اسکول بڑا لائٹ لے لیتے ہیں، ایزی لے لیتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ جن فرائض کو ادا کرنے بھی مولانا نے فرمایا اس کی تکمیل ہو اور اس میں پوری عاشقانہ عبادت ہو۔ حاجی بن کے جائیں اور حاجی بن کے آئیں اور اس کے بعد حاجی بن کے رہیں۔ یاد رہے کہ ہم لوگ کے حج کے لیے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم کچھ بھی کام کر لیں چل جائے گا، نہیں۔ اب آپ کو جو مقام اللہ نے دیا ہے، نام کی پلیٹ کے ساتھ حج لکھ لینا، حاجی لکھ لینا کمال نہیں ہے، آپ کے عمل سے حاجی دکھنا کمال ہے۔ یعنی آپ کے اندر انکساری بھی آ جانا، آپ کے اندر عبادات کا سلسلہ بھی جاری ہو جانا۔ مولانا ڈاکٹر حافظ سید احمد غوری نے مناسک حج کی تربیت دیتے ہوئے ان تمام نکات پر بات کی جو حج پر روانہ ہونے والے خوش نصیبوں کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ یہ آپ اپنی زندگی کا ایک حسین اور مقدس ترین دور اور وقت بتانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کروڑوں بندوں میں سے چن کر آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ حج ظاہری طور پر دیکھا جائے تو کچھ مشقت ہے اس میں، لیکن ایک بات یاد رکھ لیجئے، مشقت تو ختم ہو جاتی ہے، ثواب باقی رہ جاتا ہے۔ اور اگر پیدل چلے تو ہر قدم پہ 100 نہیں بلکہ 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم سمجھ رہے ہو کہ 700 نیکیاں یہ کم ہیں، تم نیکیاں یہ کون سی سمجھتے ہو؟ عام جگہ کی نہیں، حرم کی 700 نیکیاں۔ پوچھا حضور حرم کی نیکی کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ کہا کہ عام جگہوں پر کریں تو اس کا 1 درجہ ثواب ہے، اور حرم میں کیا جائے تو 1 نیکی پر 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ہے۔ جب یہ آپ کو اطلاع مل گئی کہ آپ کی قربانی ہو چکی ہے تو اس کے بعد آپ حلق کرا لیجیے۔ یہ 3 کام ہیں اور یہ تینوں بھی احناف کے پاس ترتیب کے ساتھ کرنا واجب ہے۔ یہ 3 کام بھی واجب ہیں اور ترتیب بھی واجب، یعنی پہلے رمی کی جائے گی، کنکر مارے جائیں گے، اور دوسرے نمبر پر قربانی ہوگی، اس کے بعد حلق کرانا۔ اب آج کا کام ہو گیا، ایک کام ہے طواف کرنا۔ یہ طواف کے وقت میں
وسعت ہے، چاہے تو 10 تاریخ کو کیجئے یا 11 کو یا 12 کے دن سورج ڈوبنے سے پہلے تک اس کا وقت ہوتا ہے۔ اب پہلے دن اگر کر سکتے ہیں تو کیجئے، تھکاوٹ ہو تو پھر آپ دوسرے دن کوئی زیادہ کام آپ کو رہتا نہیں، صرف کنکری مارنا ہے اور طواف کرنا۔ شیطانوں کو کنکری ماری جائے، اور اس کے بعد چوتھا واجب یہ ہے کہ قربانی کی جائے۔ حج افراد اگر کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے قربانی واجب نہیں، حج تمتع اور حج قران کرنے والوں کے لیے قربانی ہے۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ حلق کرائی جائے یا تقصیر، بال مڑا لیے جائیں یا پھر کم کیے جائیں۔ 5۔ 6واں واجب یہ ہے کہ مکہ چھوڑنے سے پہلے ایک بار طواف وداع کر لیا جائے، یہ بھی آفاقی کے لیے ہے۔ یہ 9 کام آپ کو کرنے ہیں، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مناسک میں آسانیاں پیدا فرمائیں، ہر لمحہ قدم قدم پر اللہ آپ کا حافظ نگہبان ہو، حج کو حج مقبول بنائے۔ قبل ازیں ڈاکٹر محمد طیب پاشا قادری نے اس اجتماع کا آغاز اپنی جاندار آواز میں نعت شریف پیش کرتے ہوئے کیا۔ دنیا بھر سے لاکھوں لوگ ہر سال حج کرنے کے لیے سعودی عرب آتے ہیں۔ یہ ایسے قافلے ہیں جن کی عمروں، مزاجوں میں فرق اور مختلف ذہنی سطح رہن سہن کے باوجود جب سعودی عرب پہنچتے ہیں تو ان میں بہترین ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے، جس کے باعث لگتا ہے کہ قافلے میں موجود لوگ ایک ہی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ العظم ٹورز اینڈ ٹریولز کی خدمات کا یہاں ہر کوئی معترف ہے۔ ان کی جانب سے مدینہ منورہ میں کروائے جانے والے زیارت پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا سید فیض احمد قادری نے بتایا کہ کس طرح مختلف مساجد میں عازمین کو نماز پڑھنے کی سہولت میسر آئے گی۔ کہنا یا رسول اللہ ہماری شفاعت فرما دیجیے۔ یہ 2 کام آپ کو کرنا ہے، ایک سلام عرض کرنا ہے، ایک شفاعت کے لیے کہنا یا رسول اللہ ہماری شفاعت فرما دیجیے۔ یہ کام کر دیے، اس کے بعد آپ کے قریبی لوگ ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، ان لوگوں نے کہا تھا کہ جا کر سلام عرض کریے، تو وہاں ٹھہر کر اگر کسی کا نام لے کر کہنا ہے، نام لے کر سلام عرض کر دیجئے۔ نہیں عام طور پر کہنا ہے تو یا رسول اللہ جتنے لوگوں نے مجھ کو کہا ہے ان تمام کی جانب سے سلام قبول کر لیجئے، یہ کہنا ہے۔ ان لوگوں میں ایک فقیر کا بھی نام یاد رکھ لیجئے، ہمارا بھی سلام عرض کر دیجئے گا۔ پھر اس کے بعد آپ کو وہاں سے ادب کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ اب جو جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کے سامنے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ جو میرے روضے پر آ گیا میری شفاعت اس پر واجب ہے فرمانا۔ آدم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا، فرمایا آدم ٹھیک ہے تمہاری دعا مقبول، تم ہی بناؤ گے۔ عرض کیا مولا کہاں؟ فرمایا آدم جگہ ہم بتاتے ہیں، فی حیالی بیت المعمور، لوکیشن دی ہے اللہ نے بیت المعمور کے ٹھیک نیچے۔ فرمایا آدم تم یہاں بناؤ گے، پہاڑیاں ہیں، جبل عمر، جبل ابو قبیس، صفا مروہ بھی خود پہاڑیوں کے دامن میں حکم ہوا یہاں بناؤ۔ انہوں نے مٹی، پتھر اور پانی سے بنائے، اور جب تعمیر سے فارغ ہوئے اس کے بعد طواف کیا، طواف کے بعد جب نماز انہوں نے ادا کی تو نماز میں لطف واپس آیا، شکر بجا لایا، مولا میرا لطف مل گیا۔ فرمایا آدم شکر گزاری کا بدلہ یہ، اب یہ کعبہ تمہارے لیے اور قیامت تک تمہاری اولاد کے لیے قبلہ ہے۔ بڑا خاص وقت ہے آپ کی زندگی کا، اس سے بہتر کوئی وقت نہیں، اس سے بہتر کوئی وقت نہیں۔ آپ اس وقت اب طواف کریے، طواف کا جب آغاز کریں گے، استباع کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا کاندھا خالی رکھنا، خواتین کے لیے کچھ نہیں ہے، اور 3 مرتبہ 3 جو چکر ہیں ذرا اکڑ کے چلنا، عملاً ممکن نہیں ہے، لوگ زیادہ رہتے ہیں، پھر بھی کوشش کریں، یہ بھی عورتوں کے لیے نہیں۔ 7 چکر جب آپ کے ہو گئے، جب چکر مارے کعبے کو دیکھنا مناسب نہیں ہے، سامنے دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے حمد کی کلمات پڑھیے، تعریف کے کلمات پڑھیے، اس کی بڑائی کی کلمات پڑھیے، یا اللہ، یا رحمان، یا سمیع، یا مجیب۔ دوران حج ہر حاجی کے لیے احرام کا لباس کیوں لازم ہے، اس پر تفصیل سے بات چیت کی گئی۔ خواتین کے لیے پردے کا باقاعدہ انتظام کیا گیا تھا۔ مرد و خواتین نے اپنے اپنے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے سوالات بھی کیے، جن کا مولانا نے جواب دیتے ہوئے ان کے علم میں اضافہ کیا۔ العظم ٹورز اینڈ ٹریولز کے مالک سراج خان صاحب نے حج کے لیے جانے والے حضرات سے خطاب کے دوران سعودی عرب میں کیے جانے والے اہم ترین اقدامات پر روشنی ڈالی۔ وہیں
احرام کو پہننے کا طریقہ اور اپنے ساتھ کون سا سامان لے جانا ہے اور کون سا نہیں، اس پر بھی تفصیلی روشنی ڈالی گئی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ برسوں سے العظم ٹورز اینڈ ٹریولز کی جانب سے حاجیوں کی خدمات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس ادارے کے ساتھ سفر حج پر جانے والے عازمین نے بتایا ہے کہ ان کی ہر ممکن مدد کے لیے ادارے کی جانب سے حتی الامکان کوشش کی جاتی ہے۔ العظم سے روانہ ہونے پر ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ سفر آسان اور اطمینان بخش ہو جاتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہی دیش میں موجود ہیں اور اپنی من پسند غذائیں ہمیں دیار غیر میں کھانے کے لیے دستیاب ہیں۔ اجتماع کے اختتام کے ساتھ ہی سب کے لیے طعام کا بندوبست کیا گیا۔ اس موقع پر محمد معراج خان، احمد خان کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ آپ لوگ قابل مبارک ہے جو اس سال کے لیے چن لیے گئے ہیں حج کے لیے، اور ایسے حالات میں جو ہندوستان کا کوٹا اور باقی پڑوسی ملکوں کے کوٹے پرائیویٹ ٹور آپریٹرس کے سعودی گورنمنٹ ہر ایک کے 80% کوٹا، کسی کا 75% کوٹا اس سال کاٹنے کے باوجود بھی اس سال آپ لوگ اس سفر، مقدس سفر کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ سم کا انتظام آپ جب تک وہاں پہنچیں گے، آپ کا امیگریشن میں بایو میٹرک ہوئے گا، بایو میٹرک ہونے کے بعد ہی آپ کو کہیں پر بھی ایکٹیویٹ ہوئے گا آپ کا سم۔ اب بایو میٹرک کہیں آپ کا نہیں ہوا امیگریشن پہ تو آپ کا سم ایکٹیویٹ نہیں ہوتا۔ اور یہاں سے ہم لوگ آپ کو ایک آئیڈینٹی کارڈ دے رہے ہیں ہمارا اپنا، اس کے اندر ہمارے ہوٹلوں کے نام اور آپ کا نام، اس کے اندر آپ کی فوٹو اور ہمارا وہاں کا لوکل ٹیلی فون نمبر، اور اس کے اندر ہمارا جو سروس پرووائڈر ہے وہاں کا لوکل میں اس کا ایڈریس، اور ہمارے پیچھے ہوٹل کے نام اس کے اوپر ہے جاتے کہ، کیونکہ اس کے بعد میں جو کارڈ رہے گا آپ کو ایک نسخ جو ابھی ایپ چل رہا سارے دنیا میں وہی اسی کو آئیڈینٹی ہے، تو وہ کارڈ آپ کو ہم پہنچنے کے دوسرے دن دیں گے۔ تو پہلے دن جب ہم عمرہ کریں گے تو ہم یہ کارڈ رہے گا آپ کرنے، اور آپ کا ویزا رہے گا، اور آپ اپنا ویزا اپنے ساتھ میں رکھنے کا ہے۔ اب اتنے لوگ ہیں الحمدللہ، میں ایک دن 2 دن میں ہر ایک کے ساتھ گھل مل جاتا ہوں، اور ان کو کیا چاہیے اور انہوں کیا چاہ رہے ہیں جی، وہ اتنا میں ان سے محسوس تو یہ تو العظم کی خوبی ہے۔ سینکڑوں لوگوں سے میں نے بات کی ہے تو لوگ بڑے ہی معترف ہیں کہ العظم ٹورز اینڈ ٹریولز کی جانب سے ہمیں بہت سی سہولتیں ملتی ہیں۔ یہ تو عام سی بات ہے، اور ہم آج میں تو 6 یا 7 سال سے دیکھتے آ رہا ہوں، لوگوں سے مل رہا ہوں، تو یہ لوگ بولتے ہیں قرآن شریف کا قرآن شریف آپ کو یہاں سے لے کے جا سکتے ہیں آپ قرآن شریف۔ جی، خواتین کے لیے حالت حیض میں اگر کوئی آ جائے، ان ایام میں حج کرنے کا سفر شروع ہونے والا ہے، لیکن وہ ایام شروع ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، غسل کیجئے، وضو کیجئے، نیت کیجئے، اس کے بعد حرم جا سکتے ہیں۔ میقات میں آپ پہلے ارادہ کر اس کے بعد چلے جا سکتے ہیں۔ مینا، مزدلفہ وغیرہ ہر جگہ جا سکتے ہیں، لیکن حرم میں آپ نہیں جانا ان ایام۔ خاص طور پہ یہ فائل دینے کے بعد سب سے پہلے پاسپورٹ اپنا اس فائل میں رکھ لینا، نہیں تو ہوا ایسا کہ ایئرپورٹ کو آ گیا، ارے ہم پاسپورٹ رکھ لیے ہی نہیں بول کے، ایسا بھی ہمارے ساتھ ہوا پچھلے سالوں میں۔ تو ایسا نہیں ہونا، کیونکہ پھر فلائٹ کا وغیرہ تکلیف ہو جاتی۔ جیسا ہم فائل دیں گے اسی وقت آپ گھر جا کے اپنا پاسپورٹ اس فائل میں رکھ لیجیے۔ السلام علیکم سراج بھائی جی، پہننے کے لیے کپڑے پورے نئے سلا کے لے کے آنا نہیں، ویسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو کمفرٹ ہے وہ ریگولر ہم استعمال کر رہے ہیں، وہ ریگولر کپڑے آپ لے کے جائیے۔ جو آپ ریگولر وہ روزمرہ میں یہاں جو پہن رہے ہیں آپ، وہ اپنے کپڑے لے کے جائیے جس میں آپ زیادہ کمفرٹیبل ہے۔